اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا سوال ہے کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر روایتوں کے پیچھے پاگل بنے ہوئے ہیں، اور جب بھی قرآن کا حوالہ دیتے ہیں صرف اپنے مطلب کو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی جہالت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ہی آیت کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ یعنی حکم قرآن سے لینا چاہیے، فتویٰ قرآن سے پوچھنا چاہیے، وہ نہیں، ادھر ادھر کچرا اور گھڑ کے اوپر پھرتے رہتے اور بولتے اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ یہ 50 لوگوں نے اس کو بدلا ہے، 50 لوگوں نے جھوٹے الزامات لگائے ہیں اللہ کے نبی پر، اللہ کے رسول کا نام لے کے روایت کو حدیث بولتے ہیں۔ حدیث تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اللہ نے 5 مرتبہ حدیث کو قرآن کہا ہے، قرآن کو حدیث کہا ہے۔ اور کون سی حدیث تمہیں چاہیے اس کے بعد ایمان لانے کے لیے، جبکہ قرآن مکمل ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ قرآن کے خلاف جو بات کرے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، فاسقون اور ظالمون، اللہ سے حکم لینے کے بجائے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کی مثال دیتے اور بولتے کہ ما تقم الرسول فخذوہ ما تقم الرسول، وہ مال غنیمت کے لیے ہے۔ اور اتنی بھی عربی نہیں آتی ان نالائقوں کو کہ ما آتاکم کا مطلب جو تمہیں سامان دے، وہاں سامان کی بات ہو رہی ہے، مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جو حکم دے کی بات ہوتی تھی، جو حکم ماننے کی، وہ تو سورہ نساء میں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم۔ اطیعوا اللہ کا مطلب قرآن لگا دیتے، اطیعوا الرسول کا مطلب بخاری مسلم لگا دیتے، جبکہ اطیعوا اللہ کا مطلب ہے تم ڈائریکٹ اللہ سے 5 نمازوں میں 17 رکعتوں میں پوچھو ہدایت۔ اطیعوا الرسول کا مطلب قرآن ہے، کیونکہ آج رسول کے بدلے میں ہمارے پاس قرآن زندہ موجود ہے، آسان ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، محفوظ ہے۔ اور یہ قرآن کے دشمن، قرآن کی دعوت کے دشمن، روایتوں کے غلام، فرقہ پرست، اگر سارے انسان اللہ سے پوچھتے، ہدایت طلب کرتے اور سب قرآن سے حکم لیتے تو آج ایک بھی فرقہ نہیں بنتا تھا، سارے کے سارے مومن ہوتے، سارے کے سارے مسلمان ہوتے۔ یہ انہی روایتوں کی جھوٹی کتابوں کی وجہ سے آج امت بٹی ہوئی ہے اور ذلیل ہو رہی ہے۔ ہماری بچیاں غیروں کے پاس جا رہی ہیں، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، اور ان بے غیرتوں کو شرم حیا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بھی قرآن کی کوئی آیت نکالتے، اپنا الٹا مطلب، اپنا غلط عقیدہ پیش کرنے کے لیے نکالتے بے غیرت لوگ، پھر بڑے اپنے آپ کو عالم، بڑے اخلاق والے، بڑے معتبر ظاہر کرتے۔ اللہ کی لعنت ہو تم لوگوں کے اوپر، اللہ کے رسول کا نام لے کے جھوٹی باتوں کو اللہ کے رسول سے منسوب کرتے۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ اللہ نے تو شکاری کتوں کا لایا ہوا شکار بھی کھانے کی اجازت دی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، 4، 5، مگر روایتوں کے پیچھے پڑے ہوئے، کتا حرام ہے فتویٰ دے دیتے اور رسول کا نام لے کے دیتے۔ اور ایک بے غیرت بیٹھ کے بولتا کہ رسول اللہ نے فرمایا حوریں ایسی ہوں گی، تھوک دیں گی تو سمندر وہ ہو جائے گا، وہ ایسا ہو جائے گا۔ دوسرا بے غیرت ایک لاتا بخاری کی 300 نمبر کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حیض کی حالت میں اماں عائشہ کے ساتھ مباشرت کرتے۔ اللہ کی لعنت ہو تم لوگوں پہ، رسول کا نام لے کے جھوٹ بولتے، جبکہ اسی نبی کی زبان مبارک سے سورہ بقرہ کی 222 نمبر کی آیت موجود ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذن لا تقربوا، یعنی محیض، ان کے قریب بھی نہ جانا، ان سے قریب بھی نہ رہنا جب حیض کی حالت میں ہو، جب وہ گندگی سے پاک ہو جائیں تب ان کے پاس جاؤ، جیسا اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات تو قرآن میں موجود ہے، اللہ کے رسول کی حدیث تو قرآن ہے، خیر الحدیث کتاب اللہ، بلغوا عنی ولو آیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ اور یہ بے غیرت زبردستی کے روایتوں کو لا کے قرآن سے ٹکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا وقت خراب کر رہے ہیں روایتوں کے پیچھے، جبکہ لوگوں کو ترغیب دلانا چاہیے کہ قرآن آسان ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ کی لعنت ہو تم لوگوں پر۔ ذرا اس کا جواب دیجیے اور یہی بات کو پڑھ کے سنائیے اور قرآنی دلائل بھی دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم محمد مجیب الرحمن مقدس صاحب، آپ کے جذبات، فکر اور دعوت کا خلاصہ اور آپ کا استدلال قرآن کی روشنی میں انتہائی مدلل ہے۔ آپ کی اسپیچ اور سوال کو آپ کی خواہش کے مطابق ایک منظم اور واضح انداز میں یہاں درج کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اسے اپنی ویڈیو ریکارڈنگ میں استعمال کر سکیں۔ موضوع:
قرآن کی مکمل حاکمیت اور روایات سے احتراز۔ تعارف: میں محمد مجیب الرحمان مقدس اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ایک اہم سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ آج معاشرے میں قرآن کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے ایک بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے کہ قرآن سمجھنا عام آدمی کے بس میں نہیں، اس کے لیے روایات اور احادیث کا سہارا لینا لازمی ہے۔ اہم نکات: 1. قرآن کی جامعیت اور یسألونک سوالات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا کہ جب صحابہ نے سوالات کیے تو اللہ نے ان کے جوابات براہ راست قرآن میں دیے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، کے ذریعے 332 بار اللہ نے سوالات کو جگہ دی اور ان کا فیصلہ کن جواب دیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کے لیے الگ سے روایات کا ذخیرہ بنانا ہوتا تو اللہ اسے قرآن کا حصہ کیوں بناتا؟ 2. دین کی تکمیل۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ کا واضح اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب دین قرآن کے نزول کے ساتھ مکمل ہو گیا تو اس میں کسی بیرونی روایت یا اضافے کی گنجائش کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ 3. قرآن کی آسانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں بارہا کہا ہے کہ اس کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے۔ کیا اللہ کی بات پر یقین نہ کر کے ہم ان روایات پر یقین کر رہے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف باتیں اور بے حیائی کے واقعات شامل کیے گئے ہیں؟ 4. روایات کا مقام اور حق فیصلہ۔ اگر کوئی روایت تاریخ کا حصہ ہے تو اسے تاریخ ہی سمجھا جائے، اسے قرآن کے برابر یا اس سے اوپر لا کر قرآن کی حاکمیت کو چیلنج کرنا علمی دیانت کے خلاف ہے۔ کسی کا ذاتی قول یا عمل کسی خاص وقت اور شخص کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ قیامت تک کے لیے انسانیت کا قانون بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ 5. عملی مثال۔ کتے کا مسئلہ۔ مذہبی طبقہ کتے پالنے کو حرام قرار دیتا ہے، جبکہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے شکاری کتوں کے شکار کو حلال قرار دیا ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں ایک قانون دے دیا تو کیا کسی مولوی یا روایت کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو رد کر دے؟ نتیجہ: ہماری دعوت یہ ہے کہ روایات کی غلامی سے نکل کر قرآن کو براہ راست سمجھیں، عربی زبان سیکھیں، غور و فکر کریں اور قرآن کو اپنی زندگی کا واحد ماخذ بنائیں۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی نازل کردہ کتاب کو خود پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآنی دلائل برائے خود انحصاری قرآن مجید ہی کافی ہے۔ قرآن مکمل ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اور تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل ہو گئی، اس کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ سورۃ الانعام 115۔ قرآن آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ سورۃ القمر 17، 22، 32، 40۔ فیصلہ صرف قرآن سے۔ آفغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے؟ سورۃ الانعام 114۔ مجیب صاحب، آپ کی یہ کاوش کہ لوگ تقلید سے نکل کر تحقیق اور قرآن فہمی کی طرف آئیں ایک مستحسن قدم ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس دعوت کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ہمیں عربی زبان سیکھنے کی مہم کو اپنے پلیٹ فارمز پر کس طرح متعارف کرانا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ میں تو کر رہا ہوں اپنی محنت، اور میری نیت بھی بالکل صاف ہے، نہ میرا کوئی حلیہ مولوی کا ہے، نہ ہی میں نے جو ہے کوئی مدرسے کی ڈگری لی ہے، بلکہ الحمدللہ جامعہ ازہر کے مدرسین سے اس کی برانچ میں صرف عربی زبان سیکھی ہے 4 سال۔ اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ، اور اپنے ہاتھ سے اس کلام کو لکھا ہے، اس قرآن کو لکھا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں، اور نہ میں کسی کی تعریف سننے کا وہ متمنی ہوں، نہ تو میں کسی سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، نہ کوئی چندہ لیتا ہوں۔ میں تو اپنی جیب کا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں جنت کے راستے کی طرف۔ لیکن وہ مثال دی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہ ایک ایسا شخص جو تمہارے لیے راستہ دیکھنے کے لیے آگ جلا رہا ہے تاکہ لوگ اس سے راستہ دیکھیں، اور پتنگے ہیں کہ اسی میں جلے جا رہے ہیں۔ تو کچھ ایسے کافر اور ایسے جاہل موجود ہیں، منافقین موجود ہیں ہمارے معاشرے میں،
جو قرآن کی دعوت کو روکنے کی ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں، اور اسی قرآن سے آیات کو ادھورا کر کے نکالتے ہیں اور اس کا مطلب بدل کے پیش کرتے ہیں۔ تو میری تو سب کے لیے خیر خواہی ہے کہ تم بھی تو جنت میں چلو، چھوڑو یہ۔ آج امت برباد ہو گئی انہی روایات کے چکر میں۔ ایک اگر عالم نے لکھ دیا تھا، ایک حدیث کی کوئی کتاب ہوتی، امام مالک نے لکھ دیا تھا، ابو بکر صدیق یا عثمان غنی یا کوئی بھی، عمر رضی اللہ عنہ، کوئی بھی اگر لکھ دیتے تو کافی تھا۔ وہ قرآن میں لکھا جا چکا ہے۔ میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن محفوظ ہے، قرآن مکمل دین ہے، مگر یہ کمبختے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو بتا دیا گیا لکیر کے فقیر۔ یہی ایک فارمولہ ہے۔ آپ بریلوی کے پاس جائیے، وہ یہی بولے گا ہمارے بزرگان دین۔ آپ دیوبندی کے پاس جائیں گے، بولیں گے صحابہ اکرام۔ آپ اہل حدیث کے پاس جائیں گے، بولیں گے رسول اللہ کا نام لیں گے۔ آپ اہل قرآن کے پاس جائیں گے، وہ بولے گا نہیں حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ فلاں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے آیات کا اپنا مطلب نکالے گا صرف ضد میں۔ تمہیں کیا ضرورت ہے اہل قرآن، اہل حدیث یا اہل سنت یا اہل تبلیغ بننے کی، یا قادیانی بننے کی، یا شیعہ سنی بننے کی؟ تم مسلمان نہیں بن سکتے، تم انسان نہیں بن سکتے۔ ہدی للناس والفرقان ہے نا، یہ تو ہر انسان کے لیے ہے نا یہ کتاب، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو۔ بندہ ہے اللہ کا، اور اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا لوگوں کو بھٹکانے کے لیے رکھے گا ایک لفظ کے کئی معنی دے کے، کہ کبھی صوفہ بول رہے ہیں، کبھی کرسی بول رہے ہیں، کبھی بیڈ بول رہے ہیں، کبھی سیڑھی بول رہے ہیں؟ اللہ کے پاس ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہیں۔ جب سے دنیا بنی، جب سے آدم کو الفاظ سکھائے، آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی رہیں گے۔ قرآن محفوظ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، عربی زبان محفوظ ہے، اور جب سے دنیا بنی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی۔ وہاں بات چیت اسی لینگویج میں ہونی ہے۔ جنت کی زبان ہے عربی زبان، محمد الرسول اللہ کی زبان ہے عربی زبان۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی زبان سکھانے کے لیے جو شراب کا دھندا کرتے ہیں، پروسٹیوشن میں مبتلا ہے، سودی کاروبار کرتے ہیں، اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی کرتے، ذلیل قوم، مغضوب اور ضالین قوم، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، مریم کو بیوی بناتے ہیں، وہاں بھیجنے کے لیے، ان کی زبان سکھانے کے لیے بے چین ہے یہ بے غیرت، اور محمد الرسول اللہ کی زبان نہیں سکھاتے۔ دلائل نکالتے ہیں تو اپنے مطلب کو الٹے مطلب کو سیدھا کرنے کے لیے۔ اللہ کی لعنت تم لوگوں کے اوپر، ادھوری پیش کرتے آیت کو۔ چھی 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 چھی، اتنے آسان کلام کو، اتنی آسان زبان کو جو ہے مشکل بنا کے رکھ دیا ان ظالموں نے۔ اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر۔ استغفر اللہ العظیم۔